اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک، ادھر میں لٹکتے ہیں دونوں کے بیچ، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فلن تجد له سبیلا، تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے واسطے کہیں راہ۔ یعنی منافقین تو بالکل تردد اور حیرت میں گرفتار ہیں، نہ ان کو اسلام پر اطمینان ہے نہ کفر پر، سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف، اور اللہ جس کو بھٹکانا اور گمراہ کرنا چاہے اس کو نجات کا راستہ کہاں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا، علیکم سلطان مبینہ، اللہ کا الزام صریح، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا صریح الزام لو۔ حق جل شانہ جب منافقین کے اعمال قبیحہ کا بیان کر چکے تو اب مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ورنہ جو ان کی سزا ہے وہی سزا تمہاری ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہی اٹھے گا قیامت کے دن، کیونکہ ان کی دوستی سے تمہارے دلوں سے اللہ کی محبت جاتی رہے گی، آخرت کو بھول جاؤ گے اور ان کی طرح دنیا کے شیدائی اور فدائی بن جاؤ گے، کیونکہ ایک دل دو طرف نہیں رہ سکتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے اے ایمان والو، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح نہ دو، اور منافقوں کی طرح مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مبادا کہ ان کی دوستی سے کفر کے جراثیم تم کو نہ لگ جائیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کی خصلتوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا صریح الزام اپنے اوپر قائم کر لو؟ یعنی اگر تم کافروں اور منافقوں کو دوست بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر قائم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے تم کو ان کی دوستی کی ممانعت کی ہے، اور قیامت کے دن تم پر اللہ یہ حجت قائم کریں گے کہ دعوے تو ایمان کا تھا مگر دوست رکھتے تھے میرے دشمنوں کو، اور اجتماع ضدین بے اتفاق عقلاء محال ہے، خوب سمجھ لو کہ کافروں اور منافقوں کی دوستی سے تم کو کوئی نفع نہ ہوگا، اس لیے کہ بلا شبہ
منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے، جس کا عذاب تمام طبقوں سے بڑا ہوا ہے۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں، ایک کے نیچے ایک، سب سے نیچے کے طبقے میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہے، اور یہ طبقہ خاص منافقوں کے لیے ہے، اس لیے کہ کھلے کافر صرف کھلے کافر تھے، مسلمانوں کو فریب نہ دیتے تھے، اور منافق کفر کے علاوہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور مسلمانوں کو فریب بھی دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین اور اصحاب مائدہ اور آل فرعون کو ہوگا، اور قرآن کریم میں اس کی تصدیق موجود ہے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور اسی طرح اصحاب مائدہ کے بھی بارے میں فرمایا، اسی طرح آل فرعون کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے مخاطب تو ان منافقین کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا جو ان کے نیچے کے طبقے سے نکال سکے، مگر ہاں ان میں جو لوگ نفاق سے توبہ کر لیں اور اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر لیں اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑیں، یعنی تذبذب و تردد میں نہ رہیں بلکہ اللہ کی باتوں پر پورا یقین رکھیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں، یعنی دین سے مقصود محض اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، ریا و نمود اور دنیاوی غرض کا اس میں شائبہ نہ ہو۔ بس ایسے لوگ جنہوں نے نفاق سے سچی توبہ کر لی اور عقائد اور اعمال کی اصلاح کر لی اور بلا کسی تردد اور تذبذب کے مضبوطی کے ساتھ دین کی رسی کو پکڑ لیا اور اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے، تو ایسے لوگ جہنم کے کسی طبقے میں نہ ہوں گے بلکہ جنت میں ان مومنین کاملین کے ساتھ ہوں گے جو روز اول تا آخر صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رہے، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کا ایمان نفاق اور ریا کے شائبہ سے محفوظ رہا۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفاق سے توبہ کرنے والوں کو مومنین کے جماعت میں شامل کرے گا، اور عن قریب اللہ تعالیٰ ان مومنین اور صادقین اور مخلصین کو جو اول تا آخر صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان اور اسلام پر قائم رہے، ان کو آخرت میں اجر عظیم دے گا جو ان تائبین کے اجر اور ثواب سے بڑھ کر ہوگا۔ یا یہ معنی ہے کہ نفاق سے سچی توبہ کرنے والوں کو مومنین، صادقین اور عباد مخلصین کے ساتھ اجر اور ثواب میں شریک کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔